वेलकम बैक नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन सुकून रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। तो जिस तरह प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहता है, हमारे साथ मुख्तलिफ सेगमेंट्स में मुख्तलिफ गेस्ट भी होते हैं। अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब और साथ ही नात ख़्वान हाफिज़ मुदस्सिर मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मौजूद मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले इस सेगमेंट का आगाज़ करेंगे नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन जहाँ रोज़े पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियां, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। हुजूर की सीरत कि जो आसी को कली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी ज़ख्म खा कर दुआ दे, जो आसी को कली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी ज़ख्म खा कर दुआ दे, इसे और क्या नाम देगा ज़माना, इसे और क्या नाम देगा ज़माना। ये रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। और मदीने का जिक्र कि क़यामत का एक दिन मुअय्यन है, लेकिन हमारे लिए नफस है क़यामत। मदीने से हम जा निसारों की दूरी, मदीने से हम जा निसारों की दूरी, क़यामत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियां, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाकई समा बांध दिया है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत कलाम, बहुत ही खूबसूरत कलाम, बहुत जबरदस्त। हमारे साथ मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं, मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब। और आज हम चाहेंगे मुफ्ती साहब के थोड़ा सा
زکوٰۃ اور عشر کے حوالے سے گفتگو کریں. کن لوگوں پر زکوٰۃ جو ہے فرض کی گئی ہے, اس کا مصارف کیا ہے, تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے, اور لاکھوں درود سلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اللہ کے محبوب اور رحمت للعالمین. آج جیسا کہ آپ نے زکوٰۃ کے اوپر گفتگو کرنے فرمایا, یاد رکھیے گا زکوٰۃ ایک ایسی مالی عبادت ہے, یہ عبادت ہے, اور یہ ایسی مالی عبادت ہے جو آپ کے مال کو بھی پاک کرتی ہے اور آپ کو محفوظ بھی کرتی ہے. اور اللہ نے جب نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا, فرمایا اقیموا الصلاۃ, نماز کو قائم کرو. پھر دوسری بات جو اللہ کے رسول نے اللہ نے قرآن میں فرمائی وہ ہے وآتوا الزکاۃ, اور پھر زکوٰۃ کو ادا کرو. وارکعوا مع الراکعین, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اب ذرا غور کیجئے گا کہ نماز کو اور زکوٰۃ کو کیوں اتنا قریب کہا گیا. نماز بدنی عبادت اور زکوٰۃ مالی عبادت. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں پرہان اس لیے بتایا کہ جہاں تمہاری جان, ان الصلاۃ ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین, جہاں تمہاری زندگی, تمہاری موت, تمہاری حیات اللہ کے لیے ہے, وہی تمہارا مال بھی اللہ کے لیے. سبحان اللہ. اور جو تم نے کمایا ہے, اگر تم اس میں پیوریفیکیشن چاہتے ہو, اگر تم اس میں صفائی چاہتے ہو, اگر اس مال میں تم فضیلت اور ترقی چاہتے ہو, بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو, اور اس مال کی حفاظت بھی چاہتے ہو, تو تم کیا کرو, تم زکوٰۃ دینا شروع کرو. اب زکوٰۃ جو آپ نے فرمایا عامرین نے جو مصارف زکوٰۃ ہیں جن پر زکوٰۃ لگتی ہے وہ 8 ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین, جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں 8 مصارف جن پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے, اللہ ان کو بیان فرما رہا ہے. سب سے پہلے مساکین کا ذکر ہے, پہلے فقراء کا ذکر ہے, مساکین کا ذکر ہے, مسافر کا ذکر ہے. میں ایک ایک کر کے لے کے چلنا چاہتا ہوں. جی. فقیر اور مسکین کی جب بات آتی ہے, فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس ایک لمحے کے کھانے کا بھی کچھ نہ ہو. ٹھیک. اور مسکین کا حال یہ ہے کہ وہ بیان نہ کر پائے کہ اس کی حالات و واقعات, جسے ہم آج سفید پوش بھی کہتے ہیں, اور ان کے حالات و واقعات کی وہ اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے, لیکن ان کے گھر میں بھی راشن نہ ہو کھانے پینے کا. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو آپ زکوٰۃ دیں, اپنی خیرات دیں, اپنے صدقات دیں. اسی طرح جہاں فقیر اور مسکین کی بات کی, وہاں اللہ تعالیٰ نے جو قرض دار ہیں, جو مسلمان قرضوں میں مبتلا ہیں, جن کا قرض وہ ادا نہیں کر پا رہے اور پھر ان پہ جبر ہوتا ہے, ان پہ زیادتی ہوتی ہے, ان پہ ظلم ہوتا ہے, تو قرآن نے ان کے لیے فرمایا کہ آپ ایسے قرضدار کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں, تاکہ ایک مسلمان اس قرضے سے نجات پائے اور خوشی و خضوع کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں رہے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے اب تو وہ دور نہیں رہا, لیکن پہلے غلام ہوتے تھے جنہیں خریدا جاتا تھا, آپ کو معلوم ہو. جی. تو حکم یہ کہ ایسے غلام ان کو آزاد کرنے کے لیے یا ان کی زندگی کو بحال کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی ہے. اسی طریقے سے اب آپ دیکھ لیں مؤلفۃ القلوب, یہ وہ ہیں لوگ ہیں جو ہوتے تو کافر ہیں جی, لیکن دل اسلام کی طرف راغب ہوتا ہے. یعنی ایسے لوگ جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی ہم مالی مدد فرمائیں گے تو یہ اسلام قبول کر لیں گے. صحیح. تو ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ مؤلفۃ القلوب, یہ جو ان کو بھی آپ جو ہے زکوٰۃ دے سکتے ہیں, لیکن عام غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی بالکل بھی. جن کے بارے میں حکم, یہ مسلمانوں کا حق ہے اور مسلمان ہوئی تو دی جائے گی. ٹھیک. لیکن عام طور پہ مؤلفۃ القلوب بھی نہیں رہے جو عام طور پہ, لیکن پھر بھی اسلام نے جو فرمایا اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے کہ اگر کوئی اسلام کی طرف راغب ہو رہا ہے تو ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اسی طرح وابن السبیل, یعنی ایسے جو اللہ کی راہ میں ہو, ایسے مسافر جو مجاہد اللہ کی دین پر عمل کرنے والے, ان کے لیے فرمایا گیا کہ آپ ان کی مالی مدد فرمائیں. اسی طرح کوئی سفر میں ہے اور وہ حالت سفر کے اندر
کوئی ایسا شخص ہے جس کی آپ مالی مدد کرتے ہیں تو وہ اپنا سفر مکمل کر لیتا ہے, وہ تنگ دست ہو گیا, وہ سفر مکمل نہیں کر پا رہا, تو اس شخص کے لیے بھی فرمایا گیا جس کی مالی مدد فرمایا گیا. اللہ کی راہ میں جو لوگ خرچ, جیسے آپ کے مدارس ہیں, یاد رکھیے کہ مسجد میں زکوٰۃ کا مال نہیں لگتا, ٹھیک, مدرسے میں جہاں طلباء اللہ کا دین سیکھ رہے ہوں, اللہ کی باتوں کو عمل کر رہے ہوں, اللہ کی باتوں کو سمجھ رہے ہوں, ان پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. لیکن میں ایک سینیریو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ زکوٰۃ کا مقصد, فلسفہ زکوٰۃ ہے کیا, اور فلسفہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ بالکل ساری بات اتنی سی ہے, بے روزگاری ختم کرنا. ہاں چلے, حضرت نے بہت شارٹ الفاظوں میں بتا دیا کہ آج حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مدینہ منورہ جن گلیوں کی بات کر رہے تھے, صحابہ کرام زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے, زکوٰۃ لینے والا کوئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یقین مانے, یہ حدیث میں آتا, رسول اللہ نے فرمایا جب تم زکوٰۃ دیتے ہو نا تو تم زکوٰۃ سمجھتے ہو کہ تم یہ زکوٰۃ دے رہے ہو تو تم نے اپنا مال دے دیا, نہیں, اب پورے سال کی تمہارے جو مال تمہارا ہے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرما دے گا, اس مال پر ناحق کوئی حملہ یا ایکسیڈنٹل کوئی کیس نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تو معلوم یہ چلا کہ زکوٰۃ اتنی بڑی عبادت ہے. لیکن میں آپ سے جو آج میں بتانا چاہتا ہوں, جی, تھوڑا سا تلخ ہے, لیکن جس شہر میں ہم رہتے ہیں اور اس شہر کے اندر ہم اگر غور کریں تو آپ دیکھیں بہت سے لوگ شعبے باز بھی آ گئے ہیں, بہت زیادہ. جیسے آپ بیگرز کے نام سے لوگ کہتے ہیں فقیر, فقیر کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں. ایک فقیر وہ ہوتا ہے جو اللہ کا فقیر ہوتا ہے. جی. حضرت آپ کی توجہ چاہیے مجھے, وہ فقیر کون ہے؟ اللہ فا قاف یہ رے, فا سے فاقہ, قاف سے قناعت, یہ سے یاد الہی, رے سے ریاضت, پھر بنتا ہے فقیر. اور آج ہر بندہ فقیر بنا. یہ مانگنے والا جو بلا وجہ مانگ رہا ہے, جس کو آپ زکوٰۃ دینے کے, ہاں یار فلاں کو زکوٰۃ, آپ حکومت تحقیق کرو. یہ 8 مصارف زکوٰۃ جو 8 جو عاملین زکوٰۃ ہیں ان کو, اور ایک میں آپ کو بتانا لازمی سمجھتا ہوں, وہ عاملین جو کہ زکوٰۃ کو جمع کرتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دینا جو اسلام نے, قرآن نے فرمایا. عاملین زکوٰۃ جو زکوٰۃ کو جمع کرتے ہیں, یعنی کہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے زکوٰۃ کو جمع کرنا. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ آج جو دور ہے, اب لوگ بھیک مانگنا, لوگوں سے سوال کرنا, اس کا پیشن بن گیا. اور اس پہ اللہ نے کیا فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا جو بلا وجہ بھیک مانگتا ہے, سر جب روزے محشر آئے گا نا, مجھے یہ بتائیں بہن, آپ بھی بیٹھائیں, انسان کا سب سے پہلا جو ہم اپنی نگاہ ڈالتے ہیں وہ کیا شے ہوتی ہے؟ وہ چہرہ ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں جب روزے محشر وہ شخص آئے گا نا, اس کے چہرے پہ کوئی گوشت نہیں ہوگا, وہ ہڈیوں نما چہرہ ہوگا. اب بتائیں اتنا بدنما چہرہ جب بندہ لے کر آئے گا روزے محشر تو کیا اس کو عزت ملے گی؟ اللہ اکبر. تو اگر ہم غور کریں کہ جو آج لوگ جو سفید پوش لوگ ہیں, جو میں نے آپ کے سامنے مصارف بیان فرمائے, ان کو زکوٰۃ نہیں مل رہی بلکہ ان لوگوں کو مل رہی ہے جو جنہوں نے اپنا پروفیشن بنایا ہوا ہے, جو مانگنے کو جائز سمجھتے ہیں. حضور کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا جو بلا وجہ مانگتا ہے, بلا وجہ, وہ جہنم کا آگ یعنی انگارہ جمع کر رہا ہے. اب آپ بتائیں, اب ہم یہ کس طرح لوگوں کو سمجھائیں گے؟ اور پھر لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارا کام تو دینا تھا, دے دیا, اب اللہ جانے. نہیں بھائی, یہ تو ٹھیک ہے. نہیں تو پھر مفتی صاحب ظاہر ہے سرکاری طور پر بھی زکوٰۃ کاٹ لی جاتی ہے, آپ کی تنخواہ سے مناہن کر لی جاتی ہے, یا بینک میں پیسہ رکھا ہوا ہے آپ نے تو بینک والے کاٹ لیتے ہیں, تو وہ بھی جائز طریقہ ہے یا نہیں؟ کیونکہ وہ کہاں خرچ کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ چلتا. دیکھیں اس میں بھی میرے خیال سے جو جہاں تک میرے علم میں ہے کہ وہ آپشن لکھا ہوا ہوتا ہے کہ پر سال میں کہ بھائی آپ کو کاٹ لی جائے نہ کاٹ لی جائے. اگر آپ اس آپشن میں دیتے ہیں وہ کاٹ لیتے ہیں, لیکن وہی بات ہے ان میں بھی کمیٹی بنتی ہے. پھر یہ بات یہ پھر ان کی ذمہ داری ہے, وہی بات ہے کہ حق تو یہ ہے, لیکن اگر آپ کو یہ استطاعت ہے اور طاقت ہے کہ آپ اس آپشن پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں بھائی زکوٰۃ میں اپنی مرضی سے دوں گا, تو پھر آپ اپنی مرضی سے دیں, اور اپنی مرضی سے ہی دینا چاہیے. کیونکہ یہ بات ٹھیک ہے کہ مجھے جب ترک مال عین جس میں تمہیں شک ہو جائے وہ کام مرتے ہو, ہاں, لیکن ذمہ داری ان کی بن جاتی ہے, کیونکہ اگر وہ کاٹ رہے ہیں وہ اگر ناحق دے تو گناہ گار ہوں گے. آپ کی زکوٰۃ تو ہو گئی, ایک مسئلہ میں نے بیان کر دیا. لیکن حقیقت میں اور کرنا یہی چاہیے آپ کو کیا کہ آپ زکوٰۃ جو ہے اپنے ہاتھ سے دیں. کیوں؟ کیونکہ کیا حکم ہے, نیکی ایسے دو کہ دائیں ہاتھ والا جب دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو. تو اپنے ہاتھ سے دینے کا حکم ہے نا, تو ہم اپنے ہاتھ سے دینے کا پسند نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اصل بات کیا ہے دیکھیں, آج وجہ یہی ہے, سب سے پہلے تو حق بنتا ہے آپ کے رشتہ دار کا, آپ کے جو قریب ترین ہے, چاہے بہن ہو, چاہے بھائی ہو, یا آپ کے کزنز ہو.
آج ہم ان کو دیکھتے ہی نہیں, ہم چاہتے ہیں اپنی بڑائی مارنا کہ بھائی جو کسی فقیر کو ہم نے اس کو فرمایا. بھائی آپ سب سے پہلے اپنے پڑوس میں دیکھیں, اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں, یہ دین ہمارا سکھاتا ہے. بالکل ساری بات یہ. اب میں مثال دیتا ہوں, ذرا غور کیجئے گا کہ دین ہمیں کیا سکھا. حضور کی کوئی سگی بہن نہیں تھی, حضور کی رضائی بہن تھی جن کا نام شیما تھا. کیا نام تھا؟ شیما. دائی حلیمہ کی بیٹی تھی. دائی حلیمہ کی بیٹی حضور کو گود میں پھرتی لے کے بنو سعد جو حضرت دائی حلیمہ کا قبیلہ تو سی, اور جہاں کہیں بھائی پیدا ہوتا تو کہتی کہ بتاؤ تمہارا بھائی پیارا یا میرا. سبحان اللہ. لیکن جب شادی ہو گئی نا ان کی, کیونکہ حضرت شیما کی تو عمر میں بڑی تھی, حضور نے اعلان نبوت کب کیا تھا؟ 40 سال کی. جی اعلان نبوت, اسلام پھیلایا, فتح مکہ. ان کی شادی جب ہوئی تو یہ عمر رسیدہ ہو چکی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھیجا مختلف قبائل میں اسلام کو پھیلانے کے لیے. جب بھیجا تو پھر ایسا بھی ہوا کہ کافر قبیلے تھے تو جہاد بھی ہوا. تو ان کا جو قبیلہ تھا وہ بھی کافر, ان کے قبیلے والوں سے جہاد ہوا تو ان کے قبیلے کے لوگ قیدی بن گئے. تو پھر ہمارے یہاں اسلامک ٹیکس سے جزیہ کہتے ہیں. تو جب چندہ اکٹھا ان کے قبیلوں نے کہا کہ جزیہ دیں گے اور اپنے قیدی واپس لیں گے. مختصر بات کرو پر توجہ سنیے گا کہ ہوا کیا کہ جب گلی کے کوچوں سے جب چندہ اکٹھا ہونا شروع کیا تو حضرت شیما کا گھر بھی آیا. جب ان کا گھر آیا تو فرمایا تم کس چیز کو جمع کرو, کون سا مال جمع کرو؟ بولے اپنے قیدی لے کے آنے. فرمایا ان کا سردار کون ہے؟ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اچھا ایک کام کرو, مال جمع نہ کرو, شیما کو ساتھ لے چلو, اب بڑی عمر. فرمایا آپ کی عمر رسید, آپ کیا کریں گے, تم لے کے تو چلو. جب دربار رسالت پہنچتی ہیں, خدا کی قسم وہ دربار میں جب پہنچنا ہوتا ہے تو صحابہ کرام روک کے پوچھتے ہیں اماں جان کہاں جا رہی؟ پتہ ہے کس کا دربار؟ سردار دو جہاں ہے, آپ جانتی ہیں کون ہے؟ فرمایا میں نہیں جانتی. اختی نبیکم, جسے گود میں کھلایا اسے نہ جانتی. فرمایا جاؤ اپنے نبی سے کہنا ان کی بہن آئی. اب حضور کی کوئی سگی بہن نہیں تھی, حضور جانتے تھے. حضور کو جب معلوم ہوا تو حضور سمجھ کے شیما آئی. اب میں بتا رہا ہوں کہ آج ہمیں جو اپنے گھر میں دیکھنا چاہیے ہم دیکھتے ہیں, دوسروں کو دیکھتے ہیں. آئیے میں بتاتا ہوں میرے نبی نے کیسے اپنی بہن کا استقبال کیا, اپنی بہن کی رکھوالی. جب وہ آئی نا تو پہلے حضور جب قیدی حوالے کرتے تاریخ میں کہ حضور پہلے قیدی دیتے, صحابہ کرام سے مشورہ کرتے, مشورے سے مشورہ کرتے. آج بہن ہاتھ اشارہ کرتی کہ حضور قیدی حوالے کرتے اور صرف قیدی نہیں دیے, اللہ کے رسول نے اپنی بہن کو درہم و دینار جوڑے بھی دیے. میں ایک جملہ کہتا ہوں, آج بہن آتی ہے نا, آپ جوڑے مت دو یار, درہم و دینار پیسے ہی مت دو, عزت تو دو. عزت کچھ نہیں کر سکتے. جو آج کا دور, آج وہ مان سے آگے تیرے گھر پہ. کیوں؟ کیونکہ جس تھالی میں, جس کھانے میں, جس برتن میں بچپن میں تم نے کھایا اسی برتن میں نے بھی کھایا. جس بستر میں تم سوتے اسی بستر میں بھی سوئی. وہ مان سے اپنے میں کے آتی. ہاں یہ بات حقیقت ہے کہ بیوی کا جو اصل گھر ہے وہ شوہر کا ہے, لیکن اگر وہ اپنے بھائی کے گھر آتی ہے تو اس کی ایسے مدد کی جاتی ہے. آج میں نے دیکھا ہے بہنیں مستحق ہوتی ہیں, بھائی مستحق ہوتے ہیں, ہم دوسروں پہ لٹا رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو نہیں پوچھتے, لیکن اپنے بھائی کو نہیں پوچھتے. اچھا مفتی صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے, جس طرح زکوٰۃ کا ذکر چل رہا ہے تو این جی اوز وغیرہ جو مستحقین کی مدد کرتے ہیں, کیا زکوٰۃ دینا این جی اوز کو یا ویلفیئر فاؤنڈیشنز کو جائز ہے؟ بہت اچھا سوال کر لیا آپ نے. ایسی ویلفیئر جو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً مستحقین تک مال یا وہ زکوٰۃ کا پیسہ ان تک پہنچ رہا ہے, بالکل آپ ان کو دے سکتے ہیں, چاہے جتنی بھی ویلفیئر, لیکن تحقیق کے بعد. ایسے نہیں. ہاں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے بجائے اپنی گاڑیوں پر, اپنے لگژریز پر, کیونکہ اللہ رحم فرمائے, میں ایسے آپ بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں, بہت سے این جی او دے رہے ہیں کہ جو این جی اوز کو چلا رہے ہیں ان کے پاس تو خود لینڈ اینڈ ٹورز بڑی بڑی گاڑیاں, وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں خدمت کر رہے ہیں. تو ایسی خدمت ٹھیک ہے, لیکن اگر جو این جی او آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی فلاحی کام کر رہی ہے, وہ لوگوں کی مدد کر رہی ہے, تو آپ بلا یعنی کہ مبالغہ آپ ان کی مدد فرمائیں اور زکوٰۃ بھی دیں اور ہدیہ بھی. اور مفتی صاحب زکوٰۃ کے پیسوں سے کیا, جس طرح آج ہم نے دیکھا کہ سڑکوں پہ افطاری لگائی جاتی ہے, نہیں, زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاری نہیں کرا سکتے, یہ بات بالکل تنبیہ ہے. یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ کے پیسے سے مسجد نہیں بنا سکتے, زکوٰۃ کے پیسے سے افطاری نہیں کرا سکتے. یاد رکھیے گا, آپ نے جو افطاری کرانی ہے وہ عام پیسے جو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں وہ دوسرے استعمال کرتے ہیں.
جی بالکل، گفتگو ہماری جاری رہے گی جی. ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی موجود ہیں اور حافظ مدثر ملک صاحب، نعت خواں، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اس کے بعد اور بھی گیسٹ ہوں گے ہمارے پاس، لیکن چھوٹا سا بریک ہے. بریک کے بعد بریک سے پہلے علی ایک نعت شامل جی کر لیں. نعت سے بریک پہ جانے سے پہلے حافظ مدثر ملک صاحب سے جی ملتمس سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار کے حوالے سے بات ہوئی، اسی نسبت سے یہ کلام کہ یہ بڑے زلف کے مرحلے ہیں، معترض کیوں میرا نقطہ چین ہے، عشق شاہ مدینہ کا دعویٰ ہر بشر کو مناسب نہیں ہے. شعر کہ رنگ اور نسل کے توڑ کر بت یہ بتایا ہمیں مصطفیٰ نے کہ جس کا کردار ہے خوبصورت وہ خدا کی نظر میں حسین ہے کہ جس کا کردار ہے خوبصورت وہ خدا کی نظر میں حسین ہے. اور سرور انبیاء کی محبت حاصل دین و دنیا ہے یاروں. یہ تعلق ہے ایسا تعلق جو کبھی ٹوٹتا ہی نہیں ہے. یہ تعلق ہے ایسا تعلق جو کبھی ٹوٹتا ہی نہیں ہے. اور خود سے اعجاز میں آشنا ہوں، خادم سید الانبیاء بعد حمد خدا میرے لب پر مدحت سید الانبیاء ہے. عشق شاہ مدینہ کا دعویٰ ہر بشر کو مناسب نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا. ناظرین حاضر ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، تو ہمارے ساتھ رہیے.